فرشتے نے اس ڈاکو کو کیسے قتل کیا، اس واقعے کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ جب اس ڈاکو نے کہا کہ نہیں، آپ میری شکایت جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں گے، پھر میں ان کے نظام عدل سے بچ نہیں سکتا ہوں، ان سے بھاگ نہیں سکتا ہوں، پھر میں جس جنگل اور صحرا میں بھی روپوش ہو جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہاں سے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس صحابی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے دیں۔ جیسے ہی اس نے نماز نفل ادا کیے اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے ڈاکو نے اس کا سر قلم کرنے کے لیے اس صحابی کا تلوار کو ہوا میں لہرایا تو غیب سے آواز آتی ہے، لا تقتل، اس کو قتل مت کرو، اس کو قتل مت کرو۔ وہ ڈاکو فوراً پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام جاسوسی، آپ کے نظام عدل، آپ کی غریبوں کی خبر گیری کرنے سے وہ پہلے واقف تھا۔ اس نے سوچا شاید کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی اس ویرانے تک بھی پہنچ گئے ہیں، مگر اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی دور دور تک نام و نشان کسی زیرو کا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید یہ میرا گمان ہے۔ اس نے صحابی کو دوبارہ قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی تلوار ہوا میں لہراتا ہے، دوبارہ آواز آتی ہے، لا تقتل، اس کو قتل مت کرو۔ اس نے فوراً تلوار پھر نیچے کی، ارد گرد نگاہیں دوڑاتا ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، پھر کہتا ہے کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ اس صحابی کو قتل کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار ہوا میں لہرائی، ایک سفید پوش نقاب پوش گھوڑے پر سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا، اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے میں مارا۔ اس کے سینے میں جیسے ہی وہ نیزہ مارا تو اس ڈاکو کو آگ لگ گئی، وہ جل کر خاک ہو گیا۔ صحابی اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جیسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا ربی، اہل آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا ایک بندہ مشکل میں ہے، اس کی خبر گیری کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی داد رسی کے لیے کون جائے گا؟ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں نے اپنی خدمات کو آپ کی مدد کے لیے پیش کیا۔ اور جب اس ڈاکو نے آواز سنی پہلی مرتبہ، لا تقتل، اس وقت میں 7ویں آسمان پہ تھا، وہاں سے میں نے اس کو آواز لگائی۔ جب اس نے دوسری مرتبہ تمہیں شہید کرنے کے لیے ہوا میں تلوار بلند کی تو اس وقت میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا اور ادھر سے میں نے آواز لگائی، لا تقتل۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تمہیں قتل کرنے کے لیے تلوار ہوا میں لہرائی تو میں ادھر آپ کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ دوستان محترم، اس واقعے سے سبق یہ ہے کہ دیکھیں، وہ بھی مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ ایک شخص نے ویرانے کے اندر صرف دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یا ربی کے الفاظ ادا کیے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتہ ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ آج 30 سے 35 لاکھ مسلمان حج کے موقع پر غلاف کعبہ تھام تھام کے دعائیں کرتے ہیں، مگر ان کی دعائیں ان کے سروں سے 2 فٹ بھی اوپر نہیں جاتی۔ اس کی کوئی تو وجہ ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اور میری نبی کی امت، ان پہ غلبہ ہے کفار اور مشرکین کا، سارے دعائیں کر رہے ہیں مگر کوئی ان کی دعا کو قبولیت نہیں ملتی۔ آج فلسطین کے مسلمان، مصر کے مسلمان، شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، ہر جگہ پہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور پس رہے ہیں، مگر دعائیں کرنے والے بھی کروڑوں ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی زندگیوں پر کہ ہماری زندگیاں اللہ کی بندگی سے ہٹ گئیں، ہماری زندگیاں نبی کی اطاعت سے ہٹ گئیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت میں دوبارہ سے ڈالنا ہوگا۔ بہت